ساتھ ساتھ میں جی اپنا پشاور، اپنے پشاور میں ہمارے پشاور کے ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے یا کوئی ٹریڈیشنل چیز یا ہیریٹیج سے کوئی چیز یا پرسنالٹی بھی ہوتی ہے پشاور کی، جو آپ کو شاید اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کی تفصیلات آپ کو نہیں پتا ہوتی کہ کہاں سے اور تعلق رکھتے ہیں اور کیا کیا کس کس فیلڈ میں وہ مشہور ہے۔ جی ناظرین، تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے پروگرام اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ بہت انٹریکٹیو شو ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ابھی پروگرام شروع ہوا ہے اور خیام وارستہ ارتسم فرام کہوٹا یہ ہمیں پکچر بھجوائی ہے آپ نے، تھینک یو سو مچ، تینوں بڑے پیارے لگتے پہ ہو جی، ویل ڈن۔ اور یہ دیکھیے جی، او ہو کیا بات ہے، چیل بھی سوری باز بھی بٹھایا، شاہین بھی بٹھایا ہوا ہے، اور یہ ایک خوبصورت بچے کی تصویر انہوں نے ایک اور بھی بھیجی ہے، اور ماشاءاللہ ایک اور بیٹا ان کا ہے، یہ میرا خیال ہے یہ عمرے کے لیے گئے ہیں، سو ان کی پیاری پیاری پکچرز ہیں ہمارے پاس، تھینک یو سو مچ جی۔ یہ تو سٹارٹ کی پکچرز ہیں، اور کہتے ہیں سلام سر جی میں کرک سے ہوں، یہ میری بیٹی کی پکچرز لازمی دکھائیے گا، آئی ایم ویٹنگ سر، تھینک یو سر، شو مور پکچرز۔ بھئی آپ رکیں گے بھیجنا تو میں دکھاؤں گا کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ اوکے جی، یہ آپ کی پکچر ہے پیارے بھائی جو کرک سے جنہوں نے ہمیں خوبصورت یہ میسج کیا، یہ آپ کی پکچر ہے ماشاءاللہ، آپ خود بھی ہیرو ہیں جی، اور یہ آپ کا بیٹی جس لاسٹ ٹائم بھی پکچر آف دا ویک ہم نے چنا تھا، یاد ہے مجھے بہت اچھی طریقے سے، تھینک یو سو مچ جی آپ کا خوبصورت میسج کا۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے گا آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، ہمیں لائیو کالز کیجئے گا اور لائیو کالز کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا موڈ کیسا ہے۔ ناظرین یہ ایک بہت خوبصورت پکچر ہے، اور ابھی تو یہ پکچر آف دا ڈے نہیں بلکہ فی الحال یہ پکچر آف دا ویک ہے، کیونکہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اس مومنٹ کو، اس خوبصورت مومنٹ کو کیمرے کی آنکھ سے۔ آپ دیکھیے گا اس کو کہ یہ بندہ جو ہے یہ او یار بندے کی بات کر رہا ہوں، کون سی پکچر دکھا رہے ہیں، میں کون سی پکچر کھول کے یہاں پہ کھڑا ہوں جی، ایک بندہ پانی کو اچھال رہا ہے ہوا میں اور وہیں پہ انہوں نے کیپچر کر لیا اسے، بہت خوبصورت پکچر ہے جی۔ آپ یہ تصویر دیکھیے گا جب واپس آئیے گا، اور پہلے ہم جاتے ہیں مہمان خاص پہ، پھر جب واپس آتے ہیں تو مہمان خاص کے بعد آپ کو یہ پکچر دکھائیں گے، بڑی کوالٹی کی بڑی پیاری پکچر ہے، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے مہمان خاص اور پھر آتے ہیں آپ کو یہ پکچر دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین مہمان خاص کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور مہمان خاص جی ہیں مہمان خاص، اور جب میں نام لوں گا تو جتنے بھی ادب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، بلکہ لٹریچر سے اگر ریلیٹڈ بھی نہیں ہیں لیکن اگر وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو ایک دم سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ناصر علی سید صاحب کون ہیں۔ اوہ میں تو نام ہی بتا دیا، چلے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ہمارے مہمان خاص ہے سر آج آپ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، میں تو میزبان خاص کے پاس آیا ہوں۔ سر بہت بڑا نام ہے شاعری میں، لکھاری جتنے بھی ہیں آپ کو جانتے ہیں، اردو کے، پشتو کے، ہندکو کے، سب آپ کو جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ محبت لوگوں کی۔ کیوں شروع کی شاعری؟ ہاں یار ایسا ہے کہ آپ کا یہ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ آخر کیا ہوا تھا ایسا۔ ہاں تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ پائلو کوئلو نے اپنے ناول الکیمسٹ میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کو تہیہ کر دیتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کی مدد کرتی ہے، وہ سہایک آپ کے لیے سپورٹ کھڑی ہو۔ میں نے اس طرح تہیہ تو نہیں کیا، لیکن میں اگر شاعری نہ کرتا تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہو سکتا تھا، اور اس کا جواب بھی شاید میں کچھ دے بھی دیتا کہ میں نے شاعری ان حالات میں کیوں نہیں کی۔ کیونکہ میرا جو خانوادہ تھا، میرے والد گرامی مرحوم آغا جی سید دلاور شاہ، وہ اردو، عربی، پشتو، فارسی کے عالم تھے، اور ان کا جو کمرہ ہے وہ کتابوں سے بھرا رہتا تھا، تو وہاں میں دیکھتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا، کبھی کبھی میں چھپ کے ان کو دیکھتا تھا، وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، میں والد کے اس نے قریب نہیں رہا ہوں، کیونکہ ہمارے زمانے میں بچوں اور والدین کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہوتا تھا، ماں کے تو آدمی قریب رہتا تھا، اور میں نے جو بہت کچھ سیکھا تو ماں سے سیکھا ہے براہ راست، اس لیے شاید میں نے ایک شعر بھی کہا ہوا ہے کہ اس حوالے سے کہ میں
میں اپنی ماں کے بہت ہی قریب رہتا تھا، میں اپنی میں اپنی ماں کے بہت ہی قریب رہتا تھا، سو بچپنے سے محبت مزاج میرا ہے۔ آہا تو آہا بہت اچھے۔ میں نے، لیکن میں والد صاحب بہت مجھے بڑے ان کو مسحور کن انداز میں دیکھا کرتا تھا، کتاب پڑھ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اس وقت تو میں ہجے بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس وقت تو مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا جی کہ کیا ہے۔ تو اس ماحول میں شعر، وہ پھر میرے بڑے بھائی سید اعجاز بخاری، وہ پشتو زبان کی جانے پہچانے شاعر ہیں، کچھ ادبی جرگہ کے وہ مشر سے قطر رہ چکے تھے، سیکٹری رہ چکے تھے، اور بہت ان کا کام ہے، ڈائریکٹر فلم اینڈ پبلیکیشن تھے وہ۔ جی تو ان کی کتابیں، ان کے بہت سے ایسی غزلیں بچپن سے سنتے ہیں۔ پھر میری ایک مرحومہ بہن تھی، وہ شاعرہ تھی، اور وہ اپنے فیملی کے جو ایونٹس ہیں ان کو شعر میں ڈھالنے کا ایک عجیب فن ان کو اللہ نے دیا ہوا تھا۔ تو اس سب کچھ کے باوجود میرے بڑے بھائی سید پیر محمد شاہ ڈیبیٹر تھے، اور وہ ایسے ڈیبیٹر تھے کہ یعنی کل پاکستان ڈیبیٹ میں حصہ لیتے تھے، اور وہ ہمارا ہائی اسکول میں ایک کمرہ تھا جو ان ٹرافیوں سے بھرا ہوا تھا جو وہ جیت کر لائے تھے۔ تو اگر اچھا ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں شعر یا ادب کی طرف یا حرف اور لفظ کی طرف نہ آتا تو پھر میں کیا کرتا؟ واہ تو میری مجبوری تھی، میں پھر آ گیا۔ بہت اچھے۔ اچھا سر، محبت کب ہوئی آپ کو؟ محبت مجھے تو اسی دن سے ہوئی، اور جو میری پہلی محبت تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ میری ماں تھی، جو میری پھر محبت کے ساتھ جو بالکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اٹیچ محبت تھی، وہ تو والد کی بیکاز آف حرف اور لفظ وہ حوالہ تھا۔ لیکن جس محبت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جی اسی کیونکہ طرح ان کی معنی کچھ لوگوں کے، میرے لیے تو محبت یہ ہے، میں جو سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ، تو میری جو محبت ہے وہ اپنے ان لوگوں سے ہے جو میرے ارد گرد سانس لے رہے ہیں، میں ان سب سے تو اس پیار کا کرتا مطلب ہے ہوں۔ محبت رفعت نہیں ہے؟ محبت کی رفت ایک ہے، محبت ایک رفت پہ پہنچ سکتی ہے، یس، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں محبت کو رفت پہ پہنچانا پڑا، کیونکہ ایک عرف و اعلیٰ جذبہ ہے۔ صحیح تو آپ کا جو اشارہ ہے یہ بھی بس ہو گیا۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا، لیکن وہ ہو گیا۔ تو اس طرح ایک اچانک ایک سلسلہ ہو گیا۔ پھر کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ محبت جو ہے یہ اس طرح بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ پہلی نظر کی محبت، لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ دوسری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل اور پائیدار محبت ہے وہ کچھ دن ساتھ گزارنے سے ہوتی ہے۔ ہاں کلر کیا پسند ہے سر آپ کو رنگ کلر، پہننے میں؟ ہاں کلر مجھے اتفاق سے مجھے پرپل کلر پسند ہے، اوئے لیکن اچھا ہاں یہ میری وہ ہے کہ ہم پہن بڑے کم سکتے ہیں۔ ہاں میں کیا کروں، جو مرد نہیں پہن سکتے، لیکن باہر مجھے وہ بہت پسند ہے۔ مطلب میں جب بھی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کوئی خرید لے، کوئی پہن لے، مگر یہ پہن لے۔ اچھا ڈش کھانے میں کون سی پسند ہے جو آپ کہتے ہیں میں ہر وقت کھا سکتا یا ہر وقت کھانے کے لیے تو پھر مجھے اس ڈش کو تو پشاوری صرف سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے کچالو پیڑا۔ اوئے ہاں، اچھا جس کو میں ظاہر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حوالے سے کہوں کہ اس کے لیے الگ کھانا بنا ہوا ہے۔ آپ لاکھ کھانے کھا لیں لیکن کچالو آ جائے تو اس کے لیے آپ کھا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی نام نہیں۔ لیکن اگر آپ ڈش اس طرح ادروائز ڈش کی بات کرتے ہیں تو پھر مجھے ماش کی دال بہت اچھی لگتی ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اچھا موسیقی میں کس کو سنتے ہیں اور کون زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے موسیقی میں میری ذرا سا مختلف ہے، میں کملا کو سنتا ہوں، میں سی ایچ آتما کو سنتا ہوں، میری ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ ہے حوالے۔ تو یہ جو پاپولر ان کے حوالوں سے آپ بات کرتے تو جس نے بھی اچھا گیت گایا وہ دل کے قریب ہوتا ہے، تو مہدی حسن ہو، غلام علی، چونکہ میں ان کے شوز کر چکا ہوں، مہدی حسن کا شو کر چکا ہوں، غلام علی کا کر چکا ہوں، ان سب لوگوں کو، حامد کے میں نے کتنے شو کیے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ میرے دل کے قریب ہیں۔ مہناز کے، عمیرہ کے، ایون کہ یہ جو راک سٹارز ہمارے پاپ میوزک ہیں، ابرار سے لے کر علی حیدر سے، سب کچھ میں کیونکہ اسی پشاور میں شوز کر چکا ہوں، 20 کیا کہ 50 شاید زیادہ، تو یہ سب مجھے پسند ہے۔ لیکن اگر رات کو میں اکیلے میں سنتا ہوں تو سی ایچ آتما کو سنتا ہوں۔ آئے ہائے۔ اچھا سر، پیار، عشق اور محبت میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ نام ہے آپ نے دیے ہوئے۔ اصل چیز میں نے وہی کہا کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی ہم آہنگی ہو جاتی ہے خیالات میں بھی،
محبت جو ہے اس کو محبت کا لفظ جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو دو دفعہ ہونٹ آپس میں ملتے اور جدا ہوتے ہیں. یہ اس ملنے اور اس کا جدائی مطلب ہے دو دفعہ ہو سکتی ہے. دو دفعہ نہیں ہونے کو 4 دفعے بھی ہو سکتی ہے, 8 دفعے بھی ہو سکتی ہے افورڈ کر سکیں تو. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں دھوپ چھاؤں شامل ہیں. تو پیار تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کو اچھا موسم اچھا لگتا ہے, جس کو بادل گھر کر آئیں, جس کو رم جھم اچھی لگتی ہے, فوار اچھی لگتی ہے, جس کو پھول کھلتے اچھے لگتے ہیں, جس کو بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ اچھی لگتی ہے, تو میرا خیال ہے یہ سب پیار کے مختلف روپ ہیں. اور آپ کو اصل محبت, جو سچی بات میں بتاؤں, اصل محبت آپ کو اپنے آپ سے ہوتی ہے. یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ اپنے آپ کو آپ مکمل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیکھیے, یعنی انسان فطرتاً خود غرض ہے. خود غرض آپ اس کو کہہ دیں, یا یہ کہہ دیں کہ نرگسیت پسند ہے. نرگسیت پسند, اس کو نارسسسٹ ہے. نرگسیت, اس کو وہ اپنے آپ, سب کو اپنے آپ سے پیار ہے. آپ دیکھیں کہ آپ مرد ہوں کہ آپ خاتون ہوں, لیکن آئینہ آپ کی کمزوری ہے. ہاں, آپ اور ہر ایک کو اپنا آپ خوبصورت, ہاں, اللہ کی میں نعمت ہے. اس سے بھی آسان مثال دوں, اگر آپ کہیں اسٹوڈیو جا کے اپنی کوئی پورٹریٹ بنا لیں, تصویر بنا لیں, اور اس کو کہیں کہ اس کی مجھے 4 یا 40 کاپیاں دے دیں, آپ ساری دیکھیں گے, آپ کو پتہ ہے اس کی کاپی ہے, آپ کی تسلی نہیں ہوگی. آپ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں, اس لیے کہ آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے. تو جب آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو یہ جو ٹولز ہیں مختلف, اس کے ذریعے, اور الٹیمیٹ محبت تو اوپر ہے, اس کی طرف آپ یہ راستے ہیں. اس کو آپ مسٹرزم سمجھیں, یہ مسٹرزم کا ایک کورس ہے یہ محبت جس کو ہم کہتے ہیں. عشق کی ضد کیا ہے؟ عشق کی ضد تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق بذات خود کائنات میں کار فرما ہے, تو اس لیے اس کی ادروائز ضد کوئی نہیں. لیکن آپ اگر عشق کی ضد نکالنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ امریکہ ضد ہے, یہ ضد ہے. مطلب آپ نے ایک ایسے شخص کو, ایک ایسی جیتی جاگتی مخلوق کو, بھلے سے وہ کوئی بھی مخلوق ہے, آپ اس کو کیسے اپنے آپ سے الگ کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس کو اور الگ اگنور کرنا کسی ایسے انسان کو جو آپ سے پیار کرتا ہو, وہ تو ظاہر کیا. اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس قتل کر دیا نیلے آسمان کے نیچے اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہوگا نہیں. اپنا کچھ سنا دے سر, بس پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنا تو مجھے اس طرح, ایک شعر تو میں نے آپ کو سنا دیا, چلیے 2-4 شعر اور بھی سنا دیتا ہوں کہ کس حوالے سے, کہ یہ اور بات کہ موجود اپنے گھر میں ہوں, یہ اور بات کہ موجود اپنے گھر میں ہوں, میں تیری سمت مگر مستقل سفر میں ہوں. میں تیری سمت مگر مستقل سفر میں ہوں, اور نہ جانے اگلی گھڑی کیا سے کیا میں بن جاؤں. نہ جانے اگلی گھڑی کیا سے کیا میں بن جاؤں. ابھی تو چاک پہ ہوں دستے کوزہ گر میں ہوں, ابھی تو چاک پہ ہوں دستے کوزہ گر میں ہوں, اور میں اپنی سوچ کی تجسیم کس طرح, میں اپنی فکر کی تجسیم کس طرح سے کروں, میں اپنی فکر کی تجسیم کس طرح سے کروں. بریدہ دست ہوں اور شہر بے ہنر میں ہوں, بریدہ دست ہوں اور شہر بے ہنر میں ہوں, اور نہ جانے کون سا موسم مجھے ہرا کر دے, نہ جانے کون سا موسم مجھے ہرا کر دے. نمو کے واسطے بیتاب ہوں شجر میں ہوں. اور یہ شعر دیکھیں, اس کا مقطع ہے کہ یہ دوستی بھی عجب چوب خشک لکڑی, یہ دوستی بھی عجب چوب خشک ہے ناصر, یہ دوستی بھی عجب چوب خشک ہے ناصر, نبھا رہا ہوں مگر ٹوٹنے کے ڈر میں ہوں. نبھا رہا ہوں مگر ٹوٹنے کے ڈر میں. تھینک یو سر, تھینک یو سر. بہت شکریہ. لیٹس گو بیک ٹو اسٹوڈیو. جی لارڈ صاحب, یہ خبر تھا آپ آ گئے ہیں پشاور, سو ونس اگین ویلکم بیک ٹو پشاور جنکشن. بہت سے ہمارے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم اپنی پکچرز تو دکھا دیتے ہیں لیکن کبھی ادھر ادھر ہو گئے, چائے کا کپ اٹھا لیا, کچھ اور کر لیا, واش روم چلے گئے, تو اس وجہ سے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو اس کا ریپیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں. پشاور جنکشن کا پہلا ریپیٹ ہوتا ہے وہ آج رات 2 بجے, دوسرا ریپیٹ جو ہوتا ہے وہ صبح کس ٹائم ہے 6 بجے, تو صبح 6 بجے, اور پھر تیسرا ریپیٹ جو ہے وہ کل دن میں 2 بجے, یعنی آج رات 2 بجے, صبح 6 بجے, اور پھر دوپہر میں 2 بجے. پھر بھی اگر آپ دیکھ نہ پائیں تو آپ یوٹیوب پہ پشاور جنکشن لکھیں گے, آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائے گا, تو آپ وہ ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی. تو آپ کے پاس بہت سے مواقع ہیں اپنے شو, اپنے
पिक्चर्स को देखने के या इस शो को दोबारा देखने के, पिक्चर दिखाइएगा। जो जाने से पहले हमने कहा था कि एक जबरदस्त सी पिक्चर है हमारे सामने, ये है वो पिक्चर जी। वो क्या बात है यार, ऐसे मोमेंट्स को कैप्चर कर लेना। और ये तो लगता भी हीरो है माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं जी। अभी तक ये हमारे पास पिक्चर ऑफ द डे है, ये मलिक वकार की पिक्चर है मानसेरा से। मलिक वकार भाई, आपकी पिक्चर हमने दिखा दी है माशाल्लाह, मानसेरा से आपने ये पिक्चर भेजी थी, थैंक यू सो मच जी। ओके जी, फिर उसके बाद है जी, ये कौन है, मलिक साहब, जानी उस्ताद, मलिक साहब, कोई भी पिक्चर पिक कर लें भाई, पिक टीवी पे मेंशन करो भाई, मैंने एक वीक पहले भी मैसेज किया था, करे ना, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं दिखा रहा हूं बिल्कुल पिक्चर, ये लीजिए जी, आपकी पिक्चर दिखा दी हमने। और कुछ दसो जी, ये है आपकी प्यारी सी पिक्चर। और दिखा दी है, नहीं दिखाई, दिखा दी है, नहीं दिखाई, फिर कोई मसला हो गया। और दिखा देना भरा मेरे, वाजिद भरा, नहीं आ रही। अब ये मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपकी पिक्चर, आपकी खूबसूरत फ्लाइंग कोच के साथ जो आपकी पिक्चर है वो मैं दिखा दी है स्क्रीन पे। अब कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपकी कॉल्स हम ले सकते हैं। कॉल धड़ाधड़ दे प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि यहाँ मसला आ रहा है थोड़ा सा व्हाट्सएप में, तो हम कॉल्स पे चलते हैं जी। व्हाट्सएप का नंबर एक दफा फिर दिखा दें, अगर कोई पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपके सामने आ रहा है। उसके अलावा अगर कोई कॉल करना चाहते हैं तो ये हमारा फोन नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिएगा और हमें बताएं कि आज कल आपका मूड कैसा है। नवंबर का खूबसूरत महीना है, आपको कैसे लग रहा है ये खूबसूरत सा महीना। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ठंडे मौसम की आमद हो चुकी है, और इतना ठंडा नहीं है, बट ज़रा वो कहते हैं ना, मीठी मीठी सर्दी है, तो मीठी मीठी सर्दी है, अच्छी लगती है, बिट चिली जब आप बाहर जाते हैं। और ऐसे में गपशप का बहुत मज़ा आता है, दोस्तों यारों के साथ, मूंगफली पड़ी हो, मूंगफली आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हो छील के, और साथ में गपशप भी लग रहे हो, या टीवी देख रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, मतलब मूंगफली होनी चाहिए, चाहे वो टीवी के सामने हो, चाहे दोस्तों के साथ, और साथ में उसके बाद एक गरम कप चाय की प्याली, ओए होए होए होए। और अगर कभी बारिश हो जाए, जैसे कल अगर बारिश होती है, तो हम क्या करते हैं फिर जी, बिल्कुल हलवा, पकोड़े, समोसे, और स्पेशली यहां के लोग, केपी के लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, कबाब जी, बिल्कुल चपली कबाब जाके खाते हैं, या घर मंगवा के गरम गरम खाते हैं। तो चपली कबाब, पकोड़े, समोसे गरम गरम, और साथ में हलवा गरम गरम, और फिर मूंगफली गरम गरम, और फिर चाय गरम गरम, सब कुछ गरम गरम चल रहा होता है बारिश जब होती है। ओके जी, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। एक दफा फिर जो नंबर नहीं देखा वो देख लें। रिपीट का मैंने टाइम आपको बता दिया, जैसे व्यूअर्स पूछ रहे थे, तो रिपीट टाइम हमारा रात को 2 बजे, फिर सुबह 6 बजे, और कल दोपहर 2 बजे। इसके अलावा भी अगर आप प्रोग्राम नहीं देख पाते हैं तो आप आराम से हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे देख सकते हैं, पिशावर जंक्शन विद जकी, ZAKI जकी, पिशावर जंक्शन विद जकी, तो आपके सामने आ जाएगा हमारा K2 का प्रोग्राम पिशावर जंक्शन, आप आराम से देख सकते हैं जी। नाज़रीन, तो साथ साथ में हम आपको जैसे पता है, अपना पिशावर हमारा एक खूबसूरत सा पैकेज जिस होता है, जो पिशावर के लोग या पिशावर की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है वहां पे होते हैं। आज हमारे पिशावर में किसकी बात हम कर रहे हैं और किसकी हम खूबसूरत बायोग्राफी दिखा रहे हैं, चलिए देखते हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा, इसी तरह पिशावर में कई ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में बात बहुत कम होती है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रखते हैं। तो ऐसे लोगों के हवाले से, और यहाँ डेफिनेटली जैसे हमारी बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, 6000 years old दिस सिटी पिशावर इज़। दुनिया के तारीखी शहर जो अभी तक आबाद हैं उनमें से एक पिशावर का नाम है, 6ठे नंबर पे आता है, और ये तकरीबन 6000 साल पुरानी यहाँ की ये तारीख, तकरीबन इतना तो हमें पता है। इसके अलावा अगर आपने जगह देखी है पिशावर म्यूजियम में, अगर आप जगह देखें तो बुद्ध मत की जो एक कल्चर है वो आपको नजर आएगा, जो यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे हमारे बुद्ध मत से के पैरोकार थे वो पाए जाते थे,
یہاں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑے کھنڈرات جو ہیں وہ تخت بئی میں بدھ مت کے کھنڈرات آپ کو ملیں گے. تخت بئی بڑے دور دور سے اسپیشلی مالدیپ سے, تبت سے اور اسی طرح شری لنکا سے یہ لوگ آتے ہیں بدھ مت کے پیروکار اور وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. روزانہ وہاں پہ ان لوگوں کا رش ہوتا ہے. اس کے علاوہ جی اگر آپ دیکھیں تو تحصیل گورگٹری ایک علاقہ خوبصورت سی جگہ ہے, وہ بھی ہسٹوریکل ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے پشاور کی ہر ایک جگہ تاریخی بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ہم آپ کو یہ ساری جگہ دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد, یعنی نیکسٹ ہفتے دکھائیں گے لیکن ابھی بریک لیتے ہیں. Back to the show once again. اور ہمارے پاس ہری پور سے دعا زہرا کی بڑی پیاری پکچر آئی ہے واٹس ایپ پہ. دعا زہرا کو دکھائیے جلدی سے جی. اوکے جی, دعا زہرا کی یہ پیاری پکچر آپ نے دی. دعا کی ایک اور پکچر بھی ہمارے پاس ہے, کتنے گئی یہ دیکھیں جی, کتنی پیاری پکچر ہے اس بچی کی, ماشاءاللہ. ایک اور پکچر جی, واہ گونگلو بونگلو بیٹا, گونگلو بونگلو بیٹا. دکھائیے دوسری پکچر, دکھائیے دوسری پکچر, تیسری. اچھا پھر پھنس گئے ہیں, چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں, آج میرا خیال ہے واٹس ایپ کا دن نہیں ہے. لیکن یہ گونگلو گونگلو بیٹا اگر آپ دکھا دیتے, بڑی خوبصورت پکچر ہے, مائی فیوریٹ پکچر. جس طرح یہ کیمرے کو دیکھ رہی ہے نا دعا, دیکھیے ذرا چھوٹی سی بچی کیمرے کو کس طرح دیکھ رہی ہے. کتھے ہو تسی, اور کیمرہ میرے آل کرو. اوکے جی, عادل شہزاد نے اپنی پکچر بھجوائی ہے اور عادل شہزاد ہیں سنو فال ایٹ ناران. عادل شہزاد ناران سے انہوں نے سنو فالنگ دیکھنے کے لیے گئے تھے, سنو فال دیکھنے کے لیے, تو یہ بھی اپنے بھجوائی ہے. تھینک یو سو مچ جی عادل. اس کے علاوہ جی ہمارے پاس ہے سید ابراہیم فرام کوٹلی آزاد جموں کشمیر, اور خوبصورت پکچر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیارا بچہ ہے. اس کی نظر اتاریے گا اور صدقہ دیجیے گا. تھینک یو سو مچ جی, ماشاءاللہ. بہت مائی بردر ان سعودی. اوکے جی, السلام علیکم ذکی بھائی, کیسے آپ؟ زبردست انٹری کے ساتھ آئے. واو, آئی ایم عبیدہ فرام ملتان. ذکی بھائی میرا میسج ریڈ نہیں کرا آپ نے, کرا میں نے, اب کر لیا. اوکے جی. آئی ایم عبیدہ فرام ملتان. جی عبیدہ, مائی ہسبینڈ کیلیگرافی پلیز دکھائیں ذکی بھائی. آئی ایم اوکے جی, یہ ان کی کیلیگرافی ہے جی, دکھائیے ذرا, بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, یہ دکھائیے, بہت خوبصورت جی, بہت خوبصورت ماشاءاللہ. یہ اور یہ ان کے ہسبینڈ ہے جی, ماشاءاللہ جی, یہ ان کا ہسبینڈ ہے. عبیدہ بہن اب آپ خوش ہو گئی ہوں گی, اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ کے لیے. اوکے جی, اس کے بعد جی ہمارے پاس ہیں جی دودی پاتسار لیک ڈسٹرکٹ مانسیرا. دودی پاتسار لیک ڈسٹرکٹ مانسیرا سے, یہ جی دکھائیے, کیا خوبصورت جگہ ہے یار. ہوئے ہوئے ہوئے, ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پاکستان بہت خوبصورت, چاہے آپ کہیں بھی جائیں, پاکستان بہت خوبصورت ہے. اوکے, یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹی وی پہ پلیز یہ مینشن کریں نا میری پکچر. اوکے جی, مینشن کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد. بھائی میں نے ایک ویک پہلے, اچھا یہ وہی والے پرا ہیں جنہوں نے اپنا کہتے ہیں اور لوگ کی پکچر دکھا رہے ہیں, میری پکچر کیوں نہیں دکھا رہے, کیوں نہیں دکھا رہے یار. لیکن آپ کی پکچر کدھر ہے؟ یہ ایک سیکنڈ, یہ کدھر گئی آپ کی پکچر؟ یہ والی ہے, یہ دکھائیے جی اس کی پکچر, اپنی فلائنگ والی کوچ کے ساتھ یہ پکچر انہوں نے بھجوائی ہے. بڑی مہربانی آپ کی, خوش رہو, آباد رہو, جتے بھی رہو, اپنے خرچے تھے آباد رہو جی. اوکے جی, اسامہ, السلام علیکم. میں عاقب حسین ڈسٹرکٹ بھکر کے گاؤں بھوگی سے یہ میسج لکھ رہا ہوں. پہلے میں نے آپ کو ایک گروپ فوٹو بھیجا تھا اور اب بچوں کی پکچر بھیج رہا ہوں. جی بالکل, کہتے ہیں کہ یہ میسج لکھ رہا ہوں. پہلے کہتے ہیں کہ جب ہم مری ٹور پر گئے تھے اس وقت, اچھا 10 اگست 2025 ایوبیا موٹو ٹنل کے فرنٹ کا فوٹو آپ نے کہا تھا کہ عاقب ان میں سے پتہ نہیں کون سا ہے. جی بالکل میں نے کہا تھا, کیونکہ وہ سارا گروپ فوٹو تھا. تو کہتے ہیں میں آپ کو اپنا فوٹو الگ سے بھیج رہا ہوں, اور باقی میں اپنے بھتیجے اور بھانجی کی فوٹو بھی بھیج رہا ہوں. اوکے جی, اب بھیج بھی دیجئے, میں ویٹ کر رہا ہوں. اچھا یہ ہے, اوکے, یہ الگ سے آپ کی پکچر ہے, ماشاءاللہ بالکل ہم نے دکھا دی ہے. بہت خوبصورت علاقہ ہے جہاں پہ بھی آپ نے یہ پکچر لی ہے.
اور یہ بھانجی اور بھتیجوں کا اسامہ، عثمان اور چاند، یہ تینوں کی پکچر ہم نے دکھا دی ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ ان کو زندگی دے اور خوش رکھے ہمیشہ. کہتے ہیں کہ ملک ابو بکر اوان اور حرف سنا ابو بکر مسلم آباد ایبٹ آباد، یہ دکھائیے جی. بہت خوبصورت پکچر ہے ان کی اور پاکستان سے محبت پتہ چل رہی ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت آپ کے سامنے مخاطب ہیں پاکستان کے خوبصورت صوبے خیبر پختونخوا سے، تو ایبٹ آباد بھی وہاں کا خیبر پختونخوا کے خوبصورت علاقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چترال کے لوگوں کے ساتھ بھی ہر وقت ان کے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت ہم ان کی پکچرز بھی دکھاتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت خوبصورتی سے ہمارے پروگرام میں یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. زارلش نور بالا کوٹ سے جی. زارلش نور کی پکچر دکھائیے. بہت پیاری بچی ہے زارلش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بچائے. یہ بھی ان کی پکچر ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. اور یہ ان کے پاپا کی پکچر ہم نے پہلی دکھا دی تھی. اوکے جی. کہتے ہیں کہ میری بھی پکچر دکھا دے پلیز. اب یہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ ڈاؤن لوڈ ہے. السلام علیکم، میری بھی پکچر دکھائیں. تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو میں دکھا دوں گا جی. اس کے بعد جی کہتے ہیں کاغان مہانڈری سے حذیفہ لال حسین جی. حذیفہ اور لال حسین، یہ دکھائیے جی. بہت خوبصورت، بہت پیاری پکچر ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. یہ ان کا بیٹا اس وقت چمن میں کھڑا ہے، تو چمن میں بھی ہم نے پکچر دیکھ لی اور چمن سے بھی ہم نے پکچر بھجوا دی ماشاءاللہ. اوکے جی. اس کے بعد جی ہمارے پاس کون ہے جی؟ یہ ہیں بالا کوٹ سے. السلام علیکم، ہوا کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. اور نام انہوں نے نہیں لکھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں بالا کوٹ سے جی. یہ ان کی پکچر ہے. اپنا نام ضرور بتائیے گا، جگہ کا نام اور اپنا نام ضرور بتائیے گا. شادی کی پکچرز اگر ہیں تو کوئی بھجوا دے ہمیں. عدیل احمد ایوان اینڈ عمر عطا اوان منڈا گچا مانسیرا، یہ جی بہت خوبصورت پکچرز ہیں ان کی. یہ دکھائیے، دونوں بھائیوں کی پکچر ہیں. لیکن ابھی تک اس پکچر کو کوئی نہیں بیٹ کر سکا جو پکچر ہم نے دکھائی تھی سیکنڈ نمبر پہ، جو پانی کے اندر، سوئمنگ پول کے اندر وہ بندہ پانی اچھال رہا ہے اور اسی وقت کسی نے اس کو اپنی تصویر میں قید کر لی ہے، اپنی کیمرے کی آنکھ میں قید کر لی ہے. واہ جی، کیا بڑی پیاری پکچر تھی. میں کہتا ہوں پکچر آف دا ویک ہے وہ، بڑی زبردست. میرا خیال ہے دوبارہ سے ہمارا کنیکشن ایم سی آر کے ساتھ کسی ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پر ٹوٹ گیا ہوتی، تو جیسے ہی واپس آتن ہم آپ کو تصویر دکھاتن. تب تک ہم جاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ. جی بالکل، سوشل دنیا پہ سب سے پہلے جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں ناظرین، بچوں کا، چاہے بچے انسان کے ہوں یا جانور کے، ان کے سب کے ایک ہی طرح سے ہوتا ہے انداز، اور بڑا خوبصورت انداز ان کا ہوتا ہے کہ ایکٹ کرنا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے سکتے ہیں بڑے لوگوں کو. بڑے لوگ بھی محظوظ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر، لیکن وہ نہیں دھوکہ دے سکتے. خیر اینی ہاں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا خوبصورت سا جھوٹ جو ہے وہ چھپا رہے ہیں لیکن نہیں چھپتا. یہ دیکھیے گا، چھوٹی نسل کا کتا ہے لیکن ہے بھی بچہ. تو اس کے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ایک کال کے بعد. ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر، کیا ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں، ٹی وی کی آواز بند رکھیے. آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر جی میں وقاص عباسی گل کرنا ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے. موسم کیسا ہو گیا ہے؟ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ جی جی اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ. صاحب جی ہم لوگ ضلع ایبٹ آباد لگتا ہے، تحصیل ہری پور. یہ ٹھنڈا پتھر میں ہم لوگ رہتے ہیں نا. اچھا. یہ دامنے کو کے ساتھ بیچ میں آتے ہیں. ہاں 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 ہاں، اوکے اوکے اوکے. بہت خوبصورت علاقہ ہے یار وہ تو. جی جی، تو یہاں ہمارا جو ہے نا روڈ کا بڑا مسئلہ مسائل ہے. نہ کریں یار، وہاں پہ روڈ خراب ہے ابھی. ہاں نا سر، بہت روڈ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے. کچھ روڈ ہم لوگوں نے خود ٹھیک کروایا تھوڑا بہت چندہ کر کے. اچھا، آپ اس روڈ کی بات تو نہیں کر رہے جو بازار سے آپ کے علاقے کی طرف جاتا ہے؟ جی جی، یہ ٹھنڈا پتھر کے ساتھ ہی ہم لوگ رہتے ہیں نا، وہاں پہ آگے جو ہے نا روڈ بہت خراب ہے. چلو جی، آپ جو مطلب اس وقت حکومت بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی آواز سن رہے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ جلدی سے جلدی آپ کی اپیل پوری ہو جائے. تھینک یو سو مچ جی. اللہ آپ کو خوش رکھے.
تو چلے ناظرین سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. چھوٹا کتا بڑا کتا. چھوٹا کتا شیشے کے اس طرف بڑے کتے کو دیکھ رہا تھا, بہت چلاک ہے, اس کو پتا ہے کہ وہ بھونک رہا ہے, لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اور وہ اندر آتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی ایکٹنگ ہے وہ دیکھیے گا. آپ نے دیکھا اس کو, یہ مطلب اگر آپ انسانوں میں بھی دیکھیں اور جانوروں میں, جو انٹیلیجنٹ جانور ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی جو پالتو ہوتے ہیں, وہ اکثر یہ اس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں, چاہے وہ بلیاں ہیں, کتے ہیں, یا ایون پرندے بھی. سو اللہ نے ان کو بھی ایسے پرندے ہیں یا ایسے جانور ہیں جو بہت ذہین ہیں. ناظرین تصویر دیکھیے گا, بہت خوبصورت دونوں بھائیوں کی تصویریں, یہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, بہت خوبصورت تصویر ہے. اللہ آپ دونوں کی دوستی اور بھائی چارہ قائم رکھے اسی طرح سے. اور ایک اور بڑی کمال کی پکچر ہے, عبد الباسط از مائی نیم, اور بہت سے فالوورز ہیں میرے ٹک ٹاک پہ بھی. اور آپ کو یہ دیکھا یہ جو نان گیا بندہ, نان گیا تو پکچر کھچلی گیا جی, اوے نان گیا تے ٹھنڈے پرا میرے واپس آ جا. اوکے جی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھیے گا, واہ کیا خوبصورت ہیروز ہیں یار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آنکھیں دیکھیے, آنکھوں کا کلر دیکھیے ناظرین, آئیے آنکھوں کا کلر دیکھیے. یہ بچے کے آنکھیں سرفراز, سرفراز ان کا نام ہے, محمد خان تنولی سرفراز. اوکے دیٹس ویری نائس, بہت اچھا ہے. اب یہ دیکھیے جی, ایک اور خوبصورت پکچر ہمارے پاس آ گئی ہے. پلیز بھائی یہ پکچر دکھا دیجئے. جی بالکل ہم پکچر دکھا رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنا نام شام نہیں دکھایا ہے, لیکن چلو اینی ہاؤ ہم پکچر دکھا دیتے ہیں. بہت خوبصورت پکچر ہے جی, اور یہ مجھے ایسے لگ رہی ہے کہ یہ پکچر کہاں کی ہے جی, کچھ بتا سکتے ہیں آپ میں سے جو یہاں پہ کھڑے ہیں یا جو گھر میں بیٹھے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں یہ پکچر کہاں کی ہوگی؟ جلدی سے بتائیے, جلدی سے بتائیے, جلدی سے بتائیے, جلدی سے بتائیے. یہ میرا خیال ہے جب آپ نتھیا گلی سے نیچے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہاں پہ ایک میلہ سا لگا ہوتا ہے, جھولے مولے بھی ہیں. وہ نہیں ہے, اچھا وہ نہیں ہے, وہ نہیں. چل پھر میں غلط ہوں. اوکے جی, یہ بھی انہوں نے پکچر بھجوائی ہے, بڑی خوبصورت سی. اوکے تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اوئے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنا پرا میرا کتھے, بڑی خوبصورت پکچرز آئی ہیں. ایان گل سر آئی ایم ویٹنگ, یہ پلیز یہ پکچرز دکھا دیں. اور کیوں نہیں دکھائیں گے جی, جو ہماری پرنسز ہیں ان کی پکچرز آئی ہیں, اور کرک سے جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی پکچرز دوبارہ بھجوائی ہیں, اور بڑی پیاری پیاری پکچرز ہیں یار. یہ بچی اگر کہیں پہ یہ بچی پشاور آپ لوگ آتے ہیں تو ضرور میرے شو میں ان کو لے کر آئیے گا, ہم لوگوں سے ملوائیں گے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو اتنی خوبصورتی دی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ, اوئے 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 اوئے. اب یہ بیٹا ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بیٹا ہے, اب یہ بھی بیٹا ہے, اچھا یہ بھی بیٹا ہے, اور یہ بھی بیٹا ہے, اچھا یہ بھی بیٹا ہے. اس سے پہلے وہ بیٹی تھی. اوکے جی, تو اب ماشاءاللہ اتنی خوبصورت پکچرز ہیں ان کی. سر لازمی دکھائیں گے, یہ میری پکچر ہے, میرے بیٹے کی پکچر ہے سوری, اور بیٹی کی فرام ماسیرا پنو ڈھیری سے. آزان اینڈ ایان اینڈ رانیہ شہزادی, سر لازمی دکھائیں, مجھ سے کوئی مس نہ ہو جائے, کیونکہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں نے بھائی بہن کی پکچر دکھائی اور تیسرے بھائی کی جو ہے وہ پکچر نہیں دکھا سکا, تو کہتے ہیں وہ بچہ پھر رو رہا تھا. تو یہ دیکھیں جی, تینوں کی دکھا دیں پکچر تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے ہمارے لیے. جلدی سے, اچھا یہ ایک ہی کی دکھا, دوسرے کی بھی دکھائیں, اور تیسری کی بھی نہیں آ رہی. اب یہ مسئلہ پھر بن جائے, یہ آپ میرے لیے مسئلے کھود رہے ہیں بھائی میرے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں پھر سوشل دنیا پہ. جی جلدی سے دکھائیں پکچرز, پھر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. جلدی سے پکچر دکھائیے جی, جلدی سے پکچر دکھائیے. اوکے, دوسرے بھائی کی پکچر بھی دکھائیے. اوکے, اور چھوٹی بہن کی پکچر بھی دکھائیے, تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو. اوکے جی, اب خوش ہو گیا میں, اب خوش ہو گیا میں. اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اب. اوکے جی, یہ تینوں کی پکچرز ہم نے دکھا دی. اس کے بعد جی ہمارے پاس آ رہی ہیں فیضان طارق, اس کو لازمی دکھائیں. فیضان طارق کی پکچر دکھا دیں جلدی سے, پکچر دکھائیں جلدی سے. اور یہ ہے کتنے گیا آپ نے, عباد احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہمنا زہرا. اوکے جی, ہمنا زہرا کی پیاری سی پکچر. اوئے ہوئے پرس بھی لے کے کھڑی ہے. سچ سے بتائیے کہ بیٹا ہمنا کہ یہ پرس آپ کا ہے یا امی کا ہے؟ نہیں دکھا رہا. اوکے جی, پھر مسئلہ آ گیا. سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں, چلے جب تک
बहुत अच्छी जी बहुत खूबसूरत। लेकिन इसमें एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, आखिर में जो टीचर उसे कहते हैं ना कौन से स्कूल में ये पढ़ा है तुमने, तो वो कहता है कबाड़ी स्कूल में। तो टीचर फिर उसके बाद जो रिप्लाई देते दैट वाज नॉट गुड, कि आप जैसे कबाड़ी तो कबाड़ी स्कूल में ही जाएंगे, दिस इज नॉट ऑन, ऐसे मत कहिएगा, दिल आजारी होती है। आप तो मजाक कर रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाले बच्चे की इस वक्त सिचुएशन क्या है। एक तो इसको एम्बेरसमेंट भी हो रही है सारे क्लास के सामने, उसके अलावा आप उसको ऐसी भी बात कर रहे होते, दिस इज नॉट ऑन। एनी हाउ दैट वाज अ वेरी नाइस वीडियो, बहुत फनी वीडियो। तीसरी वीडियो जाके देखते हैं, लेकिन तीसरी वीडियो से पहले मैं आपको एक बात बता चलूं कि ये तीसरी वीडियो अमेजिंग वीडियो है। अमेजिंग लोग अमेजिंग काम करते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इज नथिंग। तो आप अगर जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप ऐसे कोई काम आप भी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो अपनी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। आइए जाके देखते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, जबरदस्त। ऐसे ऐसी वीडियो देखते हैं तो बताइए, लेकिन इसको ट्राई घर पे ना कीजिएगा, बच्चों से स्पेशली मैं कह रहा हूं। हाँ, अगर आप में से कोई ये, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये होता है। अगर आप में कोई ऐसे टैलेंट है तो जरूर हमें वीडियो बना के भेजिएगा, इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में उस वीडियो को जरूर दिखाएंगे नाजरीन। और अभी चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाते हैं। मजा आया, वीडियो कौन सी है, लेट्स गो एंड सी। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, क्या बात है ये बहुत, आपने शोशा देखा होगा, ये शोशा जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, वायरल है। और ही इज ए फुटबॉलर, थोड़ा सा जहनी तौर पे ये छोटा है अपनी उम्र से, और उसकी वजह से, लेकिन इसका शौक जो है फुटबॉल के लिए वो बहुत ज्यादा है नाजरीन। तो उसकी वजह से लोग इसको सराहते हैं और उसकी वजह से ये और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए आखिरी वीडियो देखते हैं नाज़रीन, उन लोगों के लिए जिनकी शादियां हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए। लेट्स गो एंड वॉच। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो दूसरी और तीसरी शादी करने के चक्कर में है, उनके लिए मैसेज है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर, तहसील लालिया जिला चिन्योट से मेरी और मेरे भतीजे की पिक्चर जरूर दिखाइएगा। जी बिल्कुल दिखाएंगे जी। ये आपकी पिक्चर हो गई, नजर आ रही है जी? नहीं आ रही है तो फिर छड्डो जी, टाइम ही खत्म हो गया जी। ओके जी नाज़रीन, लेकिन मैं यहाँ पे जो मैसेजेस आए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज है, आप यकीन करें मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीक आप सबके मैसेजेस और सबकी पिक्चर्स ये कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने ज्यादा मैं नहीं पढ़, 10% इसमें से जरूर दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम का रिपीट देखना चाहते हो, रात 2 बजे, सुबह 6 बजे, फिर दिन 2 बजे कल, और अगर फिर भी आपसे मिस हो गया तो आप YouTube पे पेशावर जंक्शन विद जकी लिखें, ZAKI, पेशावर जंक्शन विद जकी, और आपका शो आपके सामने आ जाएगा। आखिर में जाते जाते मैं आपको अतण का एक खूबसूरत सॉन्ग दिखाता चलूं, शान खान की आवाज में है ये खूबसूरत सॉन्ग, देखिएगा। नहीं है, दफा करो यार तो नाज़रीन, आपके खूबसूरत मैसेजेस हमने देखे, आपके खूबसूरत मैसेजेस, पिक्चर्स, आपकी कॉज। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, जितनी इंटरेक्शन हमारी होती है ना इस प्रोग्राम में, स्पेशली जो पेशावर और KP के लोग हैं, जैसे हज़ारा से कॉल्स आ रही हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, इस तरह बाकी जो शहर हैं, स्पेशली पेशावर के वो लोग जो अब दूसरे सूबों के लोगों से अपना ब्रिज बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तो सारा खूबसूरत है, चाहे पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, ये खूबसूरत इलाके हैं सारे, गिलगित बल्तिस्तान और KP फिर बहुत खूबसूरत है। हमारे नॉर्थ के लोगों को चाहिए कि वो बाकी सूबों से कांटेक्ट बनाएं, थ्रू इसको एक ब्रिज बनाएं, और स्पेशली जो हिंदकोवान है पेशावर के, उनके लिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।